الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے 2 نشست ہو چکی اس موضوع پر، قرآن کی صداقت اور وسیم رضوی جیسے لوگوں کی حقیقت۔ آج پھر ہم تیسری نشست میں قرآن کریم کی فضیلت کے حوالے سے ایک حدیث اور پھر اس کی شرح کر کے میں اپنی بات کو مکمل کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ قرآن کریم کی فضیلت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے روایت کیا، ان کا نام ہے نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یؤتی بالقرآن یوم القیامہ وأہلہ الذین کانوا یعملون بہ تقدمہ سورۃ البقرہ وآل عمران وضرب لہما رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثة امثال ما نسیتهن بعد قال كأنهما غمامتان او ظلتان سوداوان بينهما شرق او كأنهما حسقان من طير الصواف تحاجان عن صاحبهما۔ مسلم شریف صفحہ نمبر 805۔ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی سفارش قبول کیا جائے گا، اپنے پڑھنے والوں کا نام پیش کرے گا قرآن کہ یہ وہ شخص تھا جو مجھ کو پڑھتا تھا، مجھے محبت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، مجھ پر انگلیاں پھیرا کرتا تھا، میرے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا اور دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جو پڑھنے کے بعد پھر اس پر عمل کرتا تھا۔ اپنی عملی زندگی میں لانے والوں کے لیے بھی وہ کیا کرے گا؟ قرآن جھگڑا کرے گا اور نجات دلائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے جو اس پر عمل کرتے تھے ان کو لایا جائے گا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پیش کیا جائے گا اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گے۔ سورہ بقرہ سفارش آگے بڑھ کے کرے گا، سورہ آل عمران سفارش آگے بڑھ کے کرے گا۔ غرض ہے کہ سارے سورت جو جتنی سورتوں کی تلاوت کرتا رہے گا، جو جتنا قرآن میں غور و خوض کرتا رہے گا، فکر کرتا رہے گا، تدبر کرتا رہے گا، محبت کی نگاہ سے دیکھتا رہے گا، اس کے اوپر انگلیاں پھیرتا رہے گا، اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھتا رہے گا، دوسروں کو سمجھاتا رہے گا اور اس کے بعد اسی کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، تو کل میدان محشر میں قرآن رب کے حضور پیش ہو کر کے کہے گا کہ مولا تو اس عمل کی بنیاد پر اسے تو بخش دے۔ تو قرآن کی فضیلت بے شمار ہے۔ جو لوگ قرآن کی صداقت پر انگلی اٹھاتے ہیں ان کو ذرا اپنے کیریکٹر کی طرف دیکھنی چاہیے، اپنے اوپر، اپنی سیرت کے اوپر، اپنے معاملے میں غور و فکر کرنی چاہیے کہ ان کے قول میں کتنی سچائی ہے، ان کے سیرت میں کتنی سچائی ہے، ان کے کیریکٹر میں کتنی سچائی ہے، ان کے حلیے میں کتنی سچائی ہے، ان کی سوچ میں کتنی سچائی ہے، ان کے فکر میں کتنی سچائی ہے، ان کے معاملات میں کتنی سچائی ہے۔ انہیں غور و فکر کرنی چاہیے اپنے معاملات میں اور انہیں اپنی زندگی کی اصلاح کرنی چاہیے۔ انسان بغیر دانائی کے، بغیر علم کے جب کسی چیز پر کچھ بول جاتا ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی نے اسے ہلاکت کا ارادہ فرما لیا ہے۔ سمجھ بات آ رہی؟ زبان سے بغیر سوچے سمجھے بول جانا کچھ بھی، کسی کی شان میں گستاخی کر جانا، خواہ قرآن ہو، رب ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یا بزرگان دین ہو، اولیاء کرام ہو، بغیر سوچے سمجھے اگر زبان سے علول جلول بک دیتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب تبارک و تعالی اسے ہلاک کرنے کا ارادہ فرما لیا ہے، اسی وجہ سے اس کی زبان سے علول جلول باتیں نکل رہی ہیں۔ تو قرآن کی صداقت پر آج کے لیے بس اتنے ہی۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم۔ آمنت بالله، صدق الله المولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے 2 نشست ہو چکی اس موضوع پر، قرآن کی صداقت اور وسیم رضوی جیسے لوگوں کی حقیقت۔ آج پھر ہم تیسری نشست میں قرآن کریم کی فضیلت کے حوالے سے ایک حدیث اور پھر اس کی شرح کر کے میں اپنی بات کو مکمل کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ قرآن کریم کی فضیلت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے روایت کیا، ان کا نام ہے نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یؤتی بالقرآن یوم القیامہ وأہلہ الذین کانوا یعملون بہ تقدمہ سورۃ البقرہ وآل عمران، وضرب لہما رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثة امثال ما نسیتہن بعد، قال کأنہما غمامتان او ظلتان سوداوان بینہما شرق او کأنہما حسقان من طیر صواف تحاجان عن صاحبہما۔ مسلم شریف صفحہ نمبر 805۔ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی سفارش قبول کیا جائے گا، اپنے پڑھنے والوں کا نام پیش کرے گا قرآن کہ یہ وہ شخص تھا جو مجھ کو پڑھتا تھا، مجھے محبت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، مجھ پر انگلیاں پھیرا کرتا تھا، میرے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا اور دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جو پڑھنے کے بعد پھر اس پر عمل کرتا تھا۔ اپنی عملی زندگی میں لانے والوں کے لیے بھی وہ کیا کرے گا؟ قرآن جھگڑا کرے گا اور نجات دلائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے جو اس پر عمل کرتے تھے ان کو لایا جائے گا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پیش کیا جائے گا اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گے۔ سورہ بقرہ سفارش آگے بڑھ کے کرے گا، سورہ آل عمران سفارش آگے بڑھ کے کرے گا۔ غرض ہے کہ سارے سورت جو جتنی سورتوں کی تلاوت کرتا رہے گا، جو جتنا قرآن میں غور و خوض کرتا رہے گا، فکر کرتا رہے گا، تدبر کرتا رہے گا، محبت کی نگاہ سے دیکھتا رہے گا، اس کے اوپر انگلیاں پھیرتا رہے گا،
اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھتا رہے گا، دوسروں کو سمجھاتا رہے گا اور اس کے بعد اسی کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، تو کل میدان محشر میں قرآن رب کے حضور پیش ہو کر کے کہے گا کہ مولا تو اس عمل کی بنیاد پر اسے تو بخش دے۔ تو قرآن کی فضیلت بے شمار ہے۔ جو لوگ قرآن کی صداقت پر انگلی اٹھاتے ہیں ان کو ذرا اپنے کیریکٹر کی طرف دیکھنی چاہیے، اپنے اوپر، اپنی سیرت کے اوپر، اپنے معاملے میں غور و فکر کرنی چاہیے کہ ان کے قول میں کتنی سچائی ہے، ان کے سیرت میں کتنی سچائی ہے، ان کے کیریکٹر میں کتنی سچائی ہے، ان کے حلیے میں کتنی سچائی ہے، ان کی سوچ میں کتنی سچائی ہے، ان کے فکر میں کتنی سچائی ہے، ان کے معاملات میں کتنی سچائی ہے۔ انہیں غور و فکر کرنی چاہیے اپنے معاملات میں، اور انہیں اپنی زندگی کی اصلاح کرنی چاہیے۔ انسان بغیر دانائی کے، بغیر علم کے جب کسی چیز پر کچھ بول جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی نے اسے ہلاکت کا ارادہ فرما لیا ہے۔ سمجھ بات آئی؟ زبان سے بغیر سوچے سمجھے بول جانا کچھ بھی، کسی کی شان میں گستاخی کر جانا، خواہ قرآن ہو، رب ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یا بزرگان دین ہو، اولیاء کرام ہو، بغیر سوچے سمجھے اگر زبان سے علول جلول بک دیتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب تبارک و تعالی اسے ہلاک کرنے کا ارادہ فرما لیا ہے، اسی وجہ سے اس کی زبان سے علول جلول باتیں نکل رہی ہیں۔ تو قرآن کی صداقت پر آج کے لیے بس اتنے ہی۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔